دمشق کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ موسم سرد تھا، لیکن سورج کی کرنیں مدھم سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ نایاب ایک خوبصورت، باوقار اور باحیا لڑکی روز کی طرح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی۔ نیاب کے والد پروفیسر نجم اسی یونیورسٹی میں ایک شعبے میں انچارج تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ دین اور اخلاق کی روشنی میں پالا تھا۔ انہوں نے نیاب کو نہ صرف دنیاوی تعلیم دی، بلکہ اسے اللہ کے خوف، حلال و حرام، عزت و عصمت اور پاک دامنی کا مفہوم بھی بچپن سے ہی سکھایا تھا۔ اس دن نیاب حسب معمول اپنی کلاس کے بعد یونیورسٹی سے نکلی ہی تھی کہ آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے۔ زوردار گرج کے ساتھ بارش شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں تیز آندھی اور اولے برسنے لگے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، ہر کوئی کسی پناہ کی تلاش کر رہا تھا۔ نیاب بھی بارش میں بھیگتی، سردی سے کانپتی پناہ کی تلاش میں ایک گلی میں مڑ گئی۔ وہ ایک دروازے پر جا کر رکی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں نرمی اور چہرے پر شرافت جھلک رہی تھی۔ آپ اندر آ جائیں، بارش بہت تیز ہے، جب تک رک نہ جائے آپ یہاں پہ محفوظ ہیں، نوجوان نے ادب سے کہا۔ نیاب خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ نوجوان نے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا، ایک ہیٹر آن کیا اور کہا، کمرہ گرم ہو جائے گا تو میں ہیٹر لے جاؤں گا، آپ آرام کریں۔ نیاب تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر نیند کی جونک میں بستر پر ہی سو گئی۔ نوجوان، جس کا نام معاذ تھا، اسی یونیورسٹی میں طالب علم تھا۔ وہ شہر میں تنہا رہتا تھا کیونکہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ تنہائی میں بھی وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہا۔ نماز، روزہ اور قرآن اس کے ساتھی تھے۔ کچھ دیر بعد معاذ کمرے میں داخل ہوا تاکہ ہیٹر نکال لے، لیکن جب اس نے نیاب کو سوتے دیکھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ نیاب کا چہرہ اتنا معصوم اور پاکیزہ تھا کہ وہ شیطان کے وسوسے میں گر گیا۔ یہی موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، شیطان نے بار بار بہکایا، مگر معاذ کا دل اللہ کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے فوراً ہیٹر اٹھایا اور باہر چلا گیا، لیکن وسوسے ختم نہ ہوئے، دل میں برے خیالات آتے رہے۔ دوسری طرف جب نیاب کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو بستر پر لیٹا دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور برآمدے میں معاذ کو بے ہوش پایا۔ خوف اور شرمندگی سے بھیگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ جیسے ہی باپ کو دیکھا، اس کی گود میں سر رکھ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ باپ نے ساری رات اسے تلاش کیا تھا۔ نیاب نے تمام واقعہ سچ سچ سنا دیا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ جب وہ سوئی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ پروفیسر نجم کا خون کھول اٹھا۔ اس نے یونیورسٹی جا کر معلوم کیا کہ وہ طالب علم کون تھا۔ جب پتہ چلا کہ معاذ ہسپتال میں داخل ہے تو وہ فوراً ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال میں جا کر جب وہ معاذ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ معاذ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جلی ہوئی تھیں اور پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ پروفیسر نجم نے سخت لہجے میں کہا، اللہ کے واسطے سچ بتاؤ، تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں نے اسے پناہ دی تھی، لیکن نفس بہکانے لگا۔ جب بھی وسوسہ آتا تو میں اپنی انگلی آگ پر رکھتا تاکہ جہنم کو یاد کر سکوں۔ اسی طرح میں بے ہوش ہو گیا۔ بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ یہ سن کر پروفیسر نجم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بلند آواز میں بولا، لوگوں گواہ رہو، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس پاک باز نوجوان سے کر دیا۔ اگر معاذ کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہوتا تو وہ پل بھر میں گناہ کر بیٹھتا۔ اگر نیاب کی تربیت مضبوط نہ ہوتی تو وہ والدین پر اعتماد نہ کرتی۔ یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے خوف اور صرف والدین کے ڈر میں۔ کیا آج کل کے دور میں ایسے لڑکے ہوتے ہیں؟ اس بات کا فیصلہ ہماری آج کل کی نوجوان نسل کرے گی۔ اگر ہم ہر کسی کو اپنی بہن بیٹی سمجھیں اور جہنم کی آگ کے ڈر سے اپنے آپ کو اس فتنے سے دور رکھیں تو یہ معاشرہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ ویڈیو ہر بھائی اور ہر بیٹے تک پہنچنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ جس دل میں اللہ پاک کا خوف ہو اس کی نظر کبھی کسی کی عزت پر نہیں اٹھتی۔ والدین اگر خوف خدا کی تربیت دیں تو اولاد خود کو ہر برائی سے بچا سکتی ہے۔ نفس کی جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی بلکہ ایمان سے جیتی جاتی ہے۔